السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دعوت کا باب، مناقب صحابہ، حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ تو باب شروع ہوا ہے دعوت کا باب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ رب العزت کے بہت بڑے عاشق تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے سب سے بڑے عاشق تھے۔ اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے اللہ سے کہ پوری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے بھی کیا قاصر ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کی قدرت کو، اللہ رب العزت کی بادشاہت کو، اللہ رب العزت کی عظمت کو سب سے زیادہ پہچاننے والے ہمارے نبی تھے۔ اور اوپر سے کیا، خود اللہ بھی ہمارے نبی سے اتنی محبت کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اپنی 23 سالہ زندگی، 20 پر 3 سالہ زندگی میں کوئی بھی 1 گھنٹہ، 1 سیکنڈ یا 1 لحظہ، 1 مہینہ یا 1 دن یا 1 ہفتہ ایسا نہیں گزرا ہوگا جس میں اللہ رب العزت کی ہمارے نبی تعریف نہ کی ہو، اللہ رب العزت کی طرف اپنے بندوں کو نہ بلائے ہوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ 23 سال زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو زندگی 23 سال ہے، اس 23 سال میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اس لیے اللہ خود قرآن میں فرماتا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دنیا میں سب سے اچھی بات کون سی کہتے ہو؟ جو بات اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بولی جاتی نہیں، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ سب سے اچھی بات یہ اچھی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانے کے لیے جو بات بولی جا رہی نہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے اچھی بات ہے۔ اور بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت ہمارے نبی کی ایسی کیفیت ہو جاتی تھی کہ امی عائشہ خود فرماتی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت آ جاتا تو نماز میں اتنا اپنے آپ کو لگا لیتے کہ امی عائشہ جب سامنے آتی تو ہمارے نبی پوچھتے تم کون ہو؟ خود بیوی کو پوچھتے، لاڈلی بیوی حضرت امی عائشہ سے پوچھتے کہ تم کون ہو، بھول جاتے تھے۔ اتنا اللہ کی محبت میں جذب ہو جاتے تھے، اتنا محو ہو جاتے تھے کہ پوچھنا پڑتا تھا کہ تم کون ہو۔ امی عائشہ کہتی حضور میں آپ کی بیوی ہوں، عائشہ ہوں، حضرت سیدنا ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ تب ہمارے نبی کو معلوم ہوتا تھا، اتنا اپنے آپ کو لگا لیتے تھے اللہ سے۔ بولتے نہیں، جس چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے ان کے علاوہ دوسری کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی ہے کہ نہیں؟ عاشق زیادہ جانتے کیا؟ عاشق زیادہ جانتے۔ اب کون سے عاشق ہیں بھائی؟ ہر ایک جنے کو ایک جنے سے ایک سے عشق ہے۔ کسی کو لڑکی سے عشق ہے، کسی کو گاڑی سے عشق ہے۔ ارے بس بعض لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں، نوجوانوں کو، کہ میں لائف اس میں فیوریٹ بائک لکھا رہتا ہوں، اس کی زندگی کے تو فیوریٹ بائک، اور بائک کا نام بھی لکھا رہتا۔ ارے بس تو عجیب ہے کہ کوئی ایک سے محبت رہتی تو ان کے علاوہ کوئی چیز بھی اچھی نہیں دکھتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی یہی کی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ انشاءاللہ ہم بھی موت تک بلاتے رہیں گے انشاءاللہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے موت بھی آ جائے، انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے، اور ہم خود بھی جائیں گے اللہ کی طرف۔ ہم اپنے اللہ کے بندوں کو بھی بلائیں گے اور ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم بھی یہی تھے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے تھے. اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بھی کیا کرتے تھے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے تھے. ایک تو استاد جیسے ہیں، شاگرد بھی ویسے نہ ہوں گے. ارے بس تو یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے اچھی بات یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. تب اللہ خود قرآن شروع کر رہا کیا؟ الحمد للہ رب العالمین. اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن شروع ہو رہا ہے کیا؟ شروع کرو اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قرآن شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلے قرآن کی آیت بھی اتری کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو اس اللہ کے نام سے، اس پروردگار کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. کیا لفظ لا رہا دیکھو اللہ، جس نے تم کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سب سے پہلے یہ 5 آیتیں اتری. رتی تو بھی غصہ ہے یہ آیتوں میں. شروعات بھئی اللہ کے بات کی شروعات، اللہ کے کلام کی شروعات یہ 5 آیتیں. غار حرا میں ہمارے نبی پر سب سے پہلی اتری سے یہ 5 آیتیں. رتی تو بھی غصہ معلوم ہو رہا ہے آیتوں میں، آیتوں کے ترجمے میں. اللہ کی تعریف، اللہ کون ہے، اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کی تعریف. اور قرآن شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. سورتوں میں سب سے پہلی سورت اتارنے والی یہ سورت سورہ فاتحہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین ایمان والوں کے لیے بڑی زبردست آیت، عمل کرنے والوں کے لیے بڑی زبردست آیت، نافرمانوں کے لیے ڈرنے کی آیت. لیکن اس میں بھی محبت ہی. مالک یوم الدین. نمازیں پڑھ رہی، تمہاری نمازیں بیکار جاتی، سوچنوں کو بدلا دیتا. روزے رکھ رہی، تمہارے روزے بیکار جاتی. لوگ کہتی کہ تمہارا روزہ نہیں چلتا جی، قبول نہیں ہوتا جی، بولنے دو. بدلہ انہوں نہیں دیتے سو کون دیتا سو؟ اللہ. تمہیں بغیر سنت کے خلاف نمازیں پڑھ رہی، تمہاری نمازیں نہیں ہوتی، تمہیں پڑھ کو کیا فائدہ؟ کیونکہ لوگ دلان چھوٹا کرتی. چھوڑو، بول لے تو بول لیں دے. ارے بات سب میں، لیکن ہمیں کرتے جاتے رہنا عمل. کسی کی وجہ سے چھوڑنا نہیں، کسی کی باتوں کی وجہ سے نیک کام نہیں چھوڑنا. کیوں؟ انہوں کیا بدلہ دیتی ہے؟ کون دیتا ہے بدلہ؟ مالک یوم الدین. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے دریاؤں میں نہیں، ارے بس میں آسمانوں میں بھی، زمینوں میں بھی، اور غار ارے بس بڑے بڑے چٹانوں کے اندر جا کر چھپ چھپ کر بھی تو عبادت کرے یا گناہ کرے، تیرا اللہ وہ بھی لے کر آتا ہے، بچ نہیں سکے. ارے بس ان اللہ لطیف خبیر. اللہ باریک بھی نہیں، خبر رکھنے والا ہے. تو اللہ دینے والا ہے سب بدلہ. لوگ بولتی کو ہمیں دین کی دعوت چھوڑ دو، لوگ ہستی کو ہمیں سنتیں پڑھنا چھوڑ دو، لوگ ہستی کو ہمیں علماء کے پاس بیٹھ کو قرآن سیکھنا چھوڑ دو، لوگ ہستی کو ہمیں مدرسے میں جانا چھوڑ دو. ہر چیز لوگ بول لیتی. ارے بھائی بدلہ بڑا تھوڑا انہوں دے رہی، بدلہ کون دے رہی؟ اللہ دے رہا نہیں، اللہ نہ دے رہا. تو مالک یوم الدین میں بھی کیا ہے؟ محبت. ایاک نعبد و ایاک نستعین، محبت ہے. اہدنا الصراط المستقیم، محبت ہے. صراط الذین انعمت علیہم، محبت ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں تھوڑا غصہ معلوم ہو رہا، وہ بھی اتنے محبت میں 2 غصہ کا فرق پڑتا. ارے بس میں تو دیکھو اللہ اپنے آپ کو کیسا پیش کر رہا. دیکھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. محبت نہیں، غصہ ہے. چلو
سب سے زبردست افضل اعتبار سے آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ قل الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، جتنی بھی اللہ کی تعریف کی آیتیں اٹھا کو پڑھو دیکھو، ہر ایک تعریف میں صرف محبت ہی ٹپکتی ہے اللہ کی۔ کیا ٹپکتی ہے؟ غصہ وہاں کانتو بھی ایک۔ اللہ بدلہ لینے والا ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ گنہگاروں کو معاف نہیں کرتا۔ ایسا ہے تو بھی یہ اللہ گنہگار بندوں کو معاف نہیں کرتا ایسا ہے؟ بلکہ کیا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، زمین بھر کر، آسمان بھر کر، کائنات بھر کر گناہ لے کر آؤ، تمہارا اللہ کائنات بھر کر معافی لے کر آتا ہے۔ یہ ایک قطرہ اللہ کے ڈر میں گراؤ، وہ ایک قطرہ تمہارے گناہوں کو کیا بلکہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا سکتا ہے۔ ایک قطرہ مشکل آج ہے، ایک قطرہ گرانا بہت آسان آج ہے۔ ارے ویسے تو دیکھو اللہ اپنے آپ کو کیسا پیش کر رہا ہے، ہمیں کیسا پیش کر رہا ہے، اللہ کو کیسا پیش کر رہا ہے ہمیں۔ اللہ چپکے چھوڑتا نہیں جی، تمہیں مجھے غارت کرے نہیں، اللہ بھی تم نہ غارت کرنا، تمہیں مجھے بدنام کرے نہیں، اللہ بھی تم نہ بدنام کرنا، تمہیں مجھے چپکے چھوڑے نا، اللہ تم نہ چپکے چھوڑنا نہیں۔ ہمیں کیسا پیش کر رہی ہے اللہ؟ شیطان اپنی دعوت میں اچھا ہے نہیں، ہاں جھوٹ کو دیکھو کیا پیش کرتا انہیں، مجبور ہو جاتا ہے انسان کیا بولنے کا واسطے، جھوٹ بولنے کا واسطے۔ زنا کو کتنا اچھا پیش کرتا نہیں، محبت میں مذہب نہیں دیکھا جاتا، محبت میں کاسٹ نہیں دیکھا جاتا، محبت میں عمریں نہیں دیکھی جاتی، محبت میں رنگ روپ نہیں دیکھا جاتا۔ کیا مثالیں دیتا نہیں انہیں محبت میں، اسے بیچارے کو سورہ فاتحہ ہوتا اتنا تڑپ سے یاد نہیں کرا تھا جتنے تڑپ سے انہیں پوئم سے یاد کرا تھا محبت کی۔ کیا مثالیں دیتا معلوم کیا انہیں؟ محبت مولانا، محبت کیا معلوم تمہیں محبت کے مزے۔ اچھا پوئمز بولتا ہوں ہرے بس بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے آپ کو کیسا پیش کر رہا ہے، ہمیں کیسا پیش کر رہی، اوپر سے شیطان کیسا پیش کر رہا گناہوں کو، اور ہمیں اچھائی کو کیسا پیش کر رہی۔ لوگ اچھائی کیوں نہیں لے رہی، لوگ برائی کیوں لے رہی، تو شیطان ہوتا اچھا پیش کر رہا بھائی، تمہیں اچھائی کو پیش کرو، جیسے اللہ والے اللہ کو پیش کر رہی ویسا پیش کرو، جیسے اللہ والے اپنے آپ کو اس ڈھانچے میں کیا اچھائی کے ڈھانچے میں سجا کو اللہ کا بول بولے تو کیسا روتا مجمع چیخ مار مار کے۔ ہمیں جاتی ہمارے شیخ کے پاس جاتے رہتے، مجمع پورا چیخے مار مار کر ہوتا، کیا کہتا انہوں بھی بچے روئے سے روتے رہتے، ہوتے تھی بڑی عمر کے ہو جاؤ، ہمیں نہیں روتے ہوتے تھے جوان ہو، ہوتے تھی بڑی عمر کے ہو جاؤ، بچے روئے سے روتے رہتے دعاؤں میں، بات میں اتنی تاثیر کیا پیش کرتی انہوں دین کو، سبحان اللہ۔ ایسا ہر ایک بھی اپنی ذمہ داری سے ایسا دین کو پیش کرے رہتے تو اللہ کو ایسا پیش کرے رہتے تو آج یہ حالت ہوتی تھی۔ آج ہمیں پیش کرنا آتا نہیں سمجھنا، حالانکہ ہمارا اللہ سچا، ہمارا دین سچا، ہمارے نبی سچے، ہمارا قرآن سچا، ہماری شریعت سچی، ہمارا سب کچھ سچا۔ شیطان غلط ہو کو اتنا اچھا پیش کر رہا ہے، ہمیں سچے ہو کو کتنا اچھا پیش کرنا سوچ کر دیکھو۔ آج ہمیں سچائی کو بھی زہر کا لباس بنا کو پیش کرتے، اخلاق کو پیش کرتے اس نہیں، ہمیں بیانوں میں بھی رندے، باتوں میں بھی رندے، اللہ کی محبت کو پیش کرتے اس نہیں، نبی کی محبت کو پیش کرتے اس نہیں، اور کرے تو بھی سننے والا مجمع کیا بولتا، کب دیکھو اللہ کے بارے میں، ارے جس سے محبت ہے نہیں زیادہ اس سے جا کو پوچھو،
جو کسی سے محبت میں لگ گیا ہے نہیں، اسے جا کو پوچھو کہ اس کی محبوبہ کا نام لینے میں اسے کتنے مزے آتے ہیں، اس کی معشوقہ کا نام لینے میں اسے کتنے مزے آتے ہیں، جا کے اسے پوچھو تو وہ نہ بولتا، اسے خالی پوچھو تو کیسی ملاقات ہوئی ہو، پوری ہسٹری سناتا بٹھا کر تم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سناتا، تمہیں چپ کو آ جانا بس نہیں رہا بس سے کو تب تک چھوڑتا ہوں، ابھی سنو مولانا ابھی رہتی ہے کہتا، ارے بس اب ہے کہ نہیں؟ یہاں اللہ کے بارے میں بولے تو کب دیکھو اللہ کے بارے میں، دوسرا ٹاپک ہی نہیں مولانا، کب دیکھو نبی کے بارے میں پیش کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ کو پیش کرنا ہے، یہی تو دعوت ہے۔ اور اللہ کو پیش کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ جو کاماں کرو بولے وہ کاموں کو پیش کرو۔ مٹھائی کی دکان والا قیمتی سے قیمتی چیز بھی رکھتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی رکھتا ہے، اس کا کام وہ کیا؟ اس کا کام وہ کہ اس کے دکان میں 1,500 2,000 کا کیک بھی موجود رہتا ہے، 15-20 روپے کا کیک بھی موجود رہتا، 1,500-2,000 کا کیک رکھو، میں 15 روپے کا کیک رکھا تو میری عزت دکان کی، وہ رکھتا نہیں انہیں، رکھتا بھی انہیں۔ بڑے بڑے مالس میں چلے جاؤ دیکھو، ایک چیز قریب 10 لاکھ 12 لاکھ 13 لاکھ کی بھی موجود رہتی ہے، اور 2 روپے 3 روپے والی چیز بھی موجود رہتی ہے، اسٹیٹس گر گا نہیں اس کا، انہیں گر جاتا بعد میں، کہاں سے؟ اکانومی سے بدنام ہو جاتا بعد میں، رکھنا انہیں کہیں کہ تو اس کا کام وہ۔ ارے بس میں کیا جی تم اتنا بڑا مال رکھو، انگڑا پا بیچ رہی، شرم ہی نہیں، لینا ہے تو لینے، چپ کے جا۔ ارے بس نہیں تو سیکورٹی گارڈ ایسا مارنا مارتی تجھے، جا کے ان کو کلاس لیا تو تیرا کام کیا؟ آیا ہے پیسے دے لے کر جاتا رہو، یہ چیز بھی رکھیں گے وہ چیز بھی رکھیں گے، تو ہمارا پیپر بھی ہمیں کرنا ہے کہ نہیں نور؟ نہیں تو اللہ کو ہمیں کیسا پیش کرتی معلوم کیا؟ بھیانک شکل میں، کیا اللہ چھوڑتا نہیں، اللہ بڑا خطرناک ہے۔ محبت پیش کرو بھائی، اللہ کی محبت پیش کرو، ہر بات بتاؤ اللہ کی، اللہ کی محبت بھی بتاؤ، سب سے زیادہ محبت ہی جیسے ان رحمتی سبقت علی غضبی، اللہ خود فرماتا ہے میرا رحم میرے غصے سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیا بول رہا اللہ؟ میرا رحم، بڑے جھوٹ بولتی اچھا دکھتا نہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت اپنے بچے کو بلا رہی تھی، بیٹا تمہیں نزدیک ہے تو تم نہ میں یہ دیتی ہوں، ہاتھ مدڑ رہی تھی، اور عورت بچہ بلاتی نہیں، ادھر بیٹا میں ایک چیز دیتی ہوں، ادھر بلاتی نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے واقعی تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے کیا؟ جی حضور ہے، کھجور ہے۔ ہاں تب کو تو جائز ہے بلاؤ، کہ تو بہت ساری مائیں کیا کرتی ہیں، بہت سارے باپ ہاتھ میں کیا بھی چھتا نہیں، آؤ بیٹا ادھر میں دے تو کہتی جھوٹے، دھوکہ ہے، جھوٹا وعدہ کر رہی بچے سے، بچہ 1 بار دیکھتا، 2 بار دیکھتا، 3 بار دیکھتا، 5ویں بار تمہیں رکھے تو رکھو بولے تو آتا نہیں، ہمارا امی ابا کب بھی چھوڑتے رہتی ہو، نہیں آتا۔ پھر عمر بڑھتے بڑھتے جو کیا آتا ماں باپ کے وعدوں پر بھروسہ جڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سبق دے رہی کہ ہاتھ میں چیز رکھے ہیں تو بچے کو بلاؤ، اگر نہیں رکھے ہیں تو بلاؤ نہ کو۔ اتنا سچائی سکھانے والے ہمارے نبی، سچائی کچھ نہ پھیلا ہے، اور اللہ بھی سچیش نہ بول رہا ہے، کیونکہ تو اللہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، سب سے زیادہ سچا کون ہے بات میں؟ اللہ ہے۔ تو اللہ سے اپنے آپ کو کیسا پیش کر رہا؟ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہر مومن اپنے اللہ کو پیش کرنے کی عادت ڈال لینا کہ اللہ کو کیسا پیش کرنا ہے۔ انہیں غلط کچھ اتنا خوبصورت بنا کو پیش کر رہا ہے جو پاخانے سے بھی بدتر ہے، تو ہماری تو اچھا ہی ہے بھائی، سچائی ہے ہماری، ہمیں کیسا پیش کرنا، لیکن ہمیں پیش کرے نہیں، ہم نہ پیش کرنے آتا نہیں، ہم نہ اللہ کو پیش کرنے آتا نہیں، ڈرا دی ہمیں، خالی ڈرا دی، ارے بس خالی ایسے ایسے مسئلے بولا دی، ایسے ایسے باتیں بولا دی کہ سامنے والا ڈر جاتا ہوتا، چلو ہو گیا قصہ ختم۔ انہیں سوچ ڈالتا میں ایک وقت کی نماز چھوڑا کو غلطی کر لے سکا ہے، سلمہ ایک ہنستے ہے کہ نہیں، میں ایک وقت کی نماز چھوڑ کو غلطی کر لے سکا ہے، ہوگا تو ہوتا 2 کروڑ سال آگ میں چلتا تھا۔ حدیث میں ہے
کہ ایک نماز قضا جان بوجھ کر قضا کرنے کی وجہ سے 2 کروڑ سال سے زیادہ اللہ آگ میں جلاتے. خود حدیث ہے بھائی. ارے بس تو اس کی کیا حالت بولو. حدیث ہے, واقعی ہے, لیکن یہ ایسے لوگوں کو بولو جو بالکل نماز نہیں پڑھتے, ان کو مایوس ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ مایوس ہو جاتی. یہ ایک نماز کو چلا 2 کروڑ سال مجھے آگ میں جلاتا ہے, تو میں تو زندگی بھر نمازیں نہیں پڑھا نا. یہ ایسے لوگوں کو بولنا جو نمازی ہیں, جو شریعت کے پابند ہیں, جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں, یہ ایسے لوگوں کو بولنا صدی سے کہ بھئی کیا ہو گیا تم نا, اچھا پڑھتے تھے نمازاں, کیا ہو گیا تم نا, کیوں جان بوجھ کر نماز قضا کر رہی. کہ تو جو جتنا زیادہ جان کو رہتی نا انہوں اتنا زیادہ کیا کرتے رہتے, لاپرواہی کرتے رہتے. ارے بس جتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی اتنا زیادہ داڑیوں میں انگلیاں رہتی نماز میں. ارے بس جن کی مسواک جتنی بڑی رہتی ہے انہیں ہوتا سکون سے اطمینان سے بیٹھ کو مسواک گھستے رہتی. میڈیا کو یہاں فرض نماز جاتی رہتی, سکون سے مسواک کرتے رہتے, اور بولے گا نا مسواک سنت ہے, مسواک سے روکتی ہم نا. ارے بیوقوف, تکبیر اولا فرض ہے, تکبیر اولا ضروری ہے, اس میں شرکت کرنا, اس کی مسواک کر لگ بیٹھ جانا. تو جو اتنا مسواک کا شوق تھا تو 1 بجے اذان دے رہی تو پونے 1 بجے آگ بیٹھ جانا تھا. تو یہ آدھا گھنٹہ ملتا نہیں, 1:15 تک رگڑ تو جو کون کیا بولتے نہیں. 1:15 کے بعد تو اندر آتا نا, تو اندر آ گیا, ایک 5-10 منٹ تو سنت میں چلے آتی نہیں. 1:30-5 کا آگ بیٹھے آپ کو مسواک سنت ہے, وہ رگڑتا رہتا, صرف 1 رکعت باقی رہتی. ارے ویسے آتے سے لیٹ مسجد کو, حضرت کیا اتنا جلدی نماز پڑھاتی, کیا جلدی کیا بھائی حضرت کو کہاں چلے آنا, حضرت ہاں سر نماز پڑھانے واسطے. آج کا معلوم کا 1:40-5 کو. اب ہمیں کیا کری, کیا تراویح ہے 1.5 گھنٹہ پڑھانے کے واسطے. بولتی میں باخدا کی اتنا جلدی کیا, ہمارا حضرت تو بہت جلدی کی. ارے اس کی یہ کوئی صرف مصیبت ہے, مسئلے ہر چیز میں مسئلے. ارے بس میں آئے سو لیٹ استنا خانق جلدی میں لیٹ نہ نبی بول کر ہی نماز سے پہلے ضرورت کو جاگانا. سر میں آ رہا ہے, نماز سے پہلے کہاں جاگانا نا, ضرورت کو جاگانا. ضرورت کی حاجت رکھ لے کو نماز میں کھڑے تو نماز مکروہ مانا, مانو نہیں تم نا. مسئلے تو کہتے اچھے. یہ سب کب معلوم کیا, اذان سے پہلے آپ کو اپنی ضرورتیں پورے کر لے کو, اذان ہوتے ہی فوراً اپنی ضرورتیں پورے کر لے گا. کہاں نہ سو, مسجد میں آ کر بیٹھنا سو. شریعت یہاں یاد آتی یہاں. تو کیا کریں, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, ہمیں خود دین کو ایسا پیش کر رہی. تو بھولے بھالے جو آج تک مسجد کے حوالے نہیں ہوئے ان کو اللہ کی محبت کے بارے میں بولو کہ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے. ہمارے نبی یہ قصے بھی سنا ہے کہ 70 سال کا نافرمان اللہ اسے کیسا معاف کرے, 40 سال اللہ کی نافرمانی کرنے والا اللہ کیسا اسے معاف کرے. ہاں, کفل جو روزانہ کئی لاکھ روپے خرچ کر کے عورتوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتا تھا, لیکن یہ غریب عورت کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ اسے کیسا معاف کرے. کل نے پرسوں ہمیں درس حدیث میں ایک حدیث سنایا کہ ایک آدمی اپنی چچا زاد بیٹی, اپنی چچا زاد بھان, چچا کی بیٹی مجبوری میں پاپائی, تو اس سے کیا بولا, میں تیری مجبوری پوری کرتا ہوں لیکن تو میری مجبوری پورا کرنا, میری خواہش پوری کرنا. وہ کہنے لگی اللہ سے ڈر, ایسے کام کرنا کو اللہ سے ڈر. تو فوراً ڈریا انہیں, فوراً ڈر کو کیا بولا کہ ٹھیک ہے تو جا, تیرے پیسے بھی لے لے جا, تو بھی چل جا. بولے اللہ اگر میں یہ تیرے واسطے کرے ہوں تو یہ چٹان ہٹا. اللہ کا, اللہ ہٹایا نہیں. اتنا بڑا گندا کام بھائی, عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کو, قحط سالی کا فائدہ اٹھا کو, اسے پیسے دے کو اسے زنا کرانے کے واسطے تیار ہو گیا تھا, اس کے ساتھ زنا, اور اتنا قریب بھی آ کر بیٹھ گیا تھا کہ اس کے گھٹنے کے ایک دم بالکل قریب آ بیٹھ گیا تھا عورت کے. تب عورت کہنے لگی اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. یہ لفظ اس کے دل پر ایسا اثر کرا
کہ انہیں اڑ گیا وہاں سے ڈر کو. اتنا قریب جا کر بیٹھا تھا, اڑ گیا انہیں, اڑ گیا اور کہنے لگا بہن جا تو پیسے بھی لے لے کے چلے جا. اتنا قریب گیا, بولے ٹھیک ہے جا تو پیسے لے لے کے جا. پھر کیا کہنے لگا اللہ سے, اے اللہ اگر تو میری توبہ کو, میری عمل کو قبول کر لیا ہے تو جو چٹان کو ہمارے راستے کو بند کر ڈالے, اللہ وہ راستے کو کیا کر دے, کھول ڈالے. اللہ کھولے نا, کتنا بڑا مہربانی. موسیٰ علیہ السلام 63 سال میں بارش نہیں ہو رہی تھی, اپنی پوری امت کو لے لے کے آئے تھے دعا میں, نہیں ہے کہ نہیں, دعا مانگے, دعا قبول ہوئی. موسیٰ کلیم اللہ, دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی. اللہ بولا ایک نافرمان بیٹے 40 سال ہو گیا انہیں, میں اس سے ناراض ہوں, اس روڈ کو باہر جاؤ گا نا, کیا کر تمہیں بارش اتار دو. موسیٰ علیہ السلام کہنے بھائی کون ہے بھائی, چلو اٹھو. اللہ بارش نہیں اتارتا کہتا, تو بیٹا بیٹا دل میں کیا, اللہ 40 سال سے مجھے چھپا, آج صرف بارش کے خاطر اللہ تو مجھے بدنام کر رہا تھا, میں توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف کر دو اللہ. اندر اندر ہی دل میں بارش شروع ہو گئی. ارے 2 نمبر ہی توبہ ہو, 1 نمبر ہی توبہ نہیں ہو, 2 نمبر ہی, کہ تو عزت چل جاتی ہو, ڈر کو نہیں اللہ سے, کیا چل جاتی ہو, عزت چل جاتی ہو. اور زور زور سے بھی نہیں, چیخ چیخ کو بھی نہیں, بیٹا بیٹا دل میں, معلوم اس نے کون کی. اب بھی بولے اللہ میں اس سے ناراض ہوں, بارش اتر گا. موسیٰ علیہ السلام تعجب پڑ گیا, اللہ تیری عجیب شان ہے اللہ. بھائی موسیٰ جس سے دشمنی تھی اس سے دوستی ہو گئی, چھوڑ والا. اللہ کون کی رہتی, بولنا لیتا اچھا رہتا تھا, غلطی کرا سختی بولے, توبہ کر لینے کے بعد بولے تو مشہور ہوتا نہیں ہے نا, انج کرا تھا اس کے, تو بھائی 40 سال تک انج کرا اس کے, تو وہ جاتا ہے تو انج, تو گناہ کرے سخت ہوتا بدنام نہیں ہو رہا تھا انہیں, توبہ کر لینے کے بعد ہوتا بدنام ہوگا رہتا ہے کہ نہیں, انسان کی فطرت. اس لیے اللہ تب بھی بولے, یہ قصے نہیں بولے ہمارا نبی, ہاں ہمارا نبی یہ نہیں بات بولے کہ جنت میں جانے والے پورے جنت میں چلے آتے, انبیاء سفارش کر ڈالتی, علماء سفارش کر ڈالتی, حافظات سفارش کر ڈالتی, صحابہ سفارش کر ڈالتی, پورے جتنے جنت میں جانا سب چلے آتی, جہنم میں جتنے جانا سب چلے آتی, ایک کھڑگا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی کہ اس کے پلکوں کے پاس سے ایک خطرہ تھا, پلکوں کے پاس سے ایک خطرہ, پلکوں کا خطرہ قیامت کے دن بولتا کہ اللہ انہیں تمہارے ڈر میں نکلا تھا, مجھے نکالا تھا ان کی سزا, اور مجھے یہاں تک بھی لایا نہیں, پلکا میں لایا, پلکا میں بک گئے, اس سے نیچے بھی لایا, میں گواہ ہوں اللہ تمہاری محبت میں رویا سے. اللہ بولتے کہ تو چلو اسے بھی جنت میں ڈھکلو. خطرہ باہر بھی نہیں آیا بھائی, باہر بھی نہیں آیا خطرہ, اندر اندر ہی پلکاں کو بھگایا اس خالی. وہ خطرے کی بات سن کر اللہ کام بھیج ڈالتی, جنت میں بھیج ڈالتی. ہمارا نبی یہ نہیں بولے, بولیں گے نہیں, ہمارا نبی زیادہ اللہ کی محبت کو پیش کرے. وعید, عذابات, اللہ سے ڈرانا ان لوگوں کو جو اللہ کے بالکل قریب ہو گئے. کیوں؟ تاکہ اللہ سے اتنے مطمئن نہ ہو جائیں کہ اپنے ایمان میں سستی لاپرواہی, اپنے عمل میں سستی لاپرواہی. امید اور خوف دونوں کے بیچ میں ایمان ہے. اس کے امید, اور اتنی امید رکھو کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرا اللہ ضرور مجھے جنت میں بھیجے گا. اتنا خوف بھی رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے پکڑ بھی سکتا. ایک ہی امید نہیں صرف, اور ایک ہی خوف بھی نہیں, دونوں کے بیچ میں ہمارا ایمان ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے, نہیں اگر اللہ کہہ دے کہ سب جنتی ہیں ایک جہنمی ہے تو میں پکا یقین کروں گا کہ وہ میں ہی ہوں جہنمی. اگر اللہ کہہ دے کہ سب جہنمی ہے ایک جنتی ہے تو یہاں بھی میں پکا یقین کروں گا کہ سب جہنمی ہے میں جنتی ہوں. کئی کو تو میں اللہ کی ذات سے ہوتی امید ہے. ہم نہ سکاری سے سبھی, نہ سکھانے کو واسطے تھے. تو آج پیش کرنا ہے اللہ کو, اللہ کو پیش کرے تو سامنے والوں کے دل بھی نہ رہے. بہت ظلم, بہت ظلم, اللہ اکبر. دیندار
ہم تو عام دیندار گھروں میں بھی ظلم ہے، معلوم ہے؟ فرض نماز نہیں پڑھے، ماں باپ بات کرنا چھوڑ دیتے، فجر کو نہیں اٹھے، ماں باپ غلیظ غلیظ باتیں پوچھتے، خراب خراب باتیں پوچھتی نیند میں، اور بددعائیں دیتی، ماں باپ بددعائیں دیتی بچوں کو فجر کی نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے۔ ایسا رہے تو کہاں سے ہمیں دین پیش کر سکتی؟ بولو، پوری امت میں کیسا دین پیش کر سکتے ہیں؟ خود ہمارے گھر میں ہمیں دین پیش نہیں کر سکے تو کیا مٹی خاک ہمیں پوری دنیا میں دین پیش کر سکتی ہیں؟ جو دین پیش کرنے کی ذمہ داری اللہ اس امت کو دیا بھائی، نبی آنے والے ہیں کیا مسعود بھائی آنے والے ہیں نبی؟ کیا محمد ہے نہیں؟ کوئی نیا آتے نہیں؟ پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری سنا ہمارا نبی کیسا پیش کرے اللہ کو؟ صحابہ اللہ کے لیے جان دینے تیار تھے، آج ہمیں ڈرتے ہی کہ ہمیں مرتے ہی کیا ہمارا ساتھ کیا ہوتا تھا، تلوار چلتی فستو اور رب الکعبہ کہتے، اللہ کی قسم رب کعبہ کی قسم میں تو پاس ہو گیا، صحابہ کی زبانوں سے نکلتا، خوش تھے صحابہ، انتظار میں تھے کہ کب کب ہمیں اللہ سے جان ملتی کیوں، اتنا شوق تھا صحابہ کے اندر۔ آج مرنے کے لیے تیار ہی نہیں نا مسلمان، امیدیں لمبی لمبی باندھتے جا رہا ہے، مرنے کے لیے تیار ہی نہیں، کہیں کہ تو ہمیں اللہ کو ایسا پیش کرے گا۔ اس لیے دعوت سب سے بڑی چیز بھائی کہ اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاؤ، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں۔ کہیں کہ تو مثال بھی ہے، دیکھیو ایک ماں اپنے بچے سے بڑا پیار کرتی ہے، 9 ماہ تکلیف اٹھا کو پیدا کرتی، اسے اچھا دیکھ لی، اس کا بچپنا سب ساتھ میں رکھی، اپنے سینے سے لگا کر رکھی، تھوڑا عقل والا ہوا کہیں میدان میں، کہیں میلوں میں، یا کہیں میدان میں، یا کہیں بس میں، یا کہیں مارکیٹ میں گم ہو گیا بچہ، گم ہو گیا بچہ، تو اشتہارات لگائے، اعلان سب کرے، گواہ میں اعلان کرے، فون نمبران دیے، برائے مہربانی یہ بچہ کہیں ملا تو کیا کرو، فوراً یہ نمبر پر کانٹیکٹ کرو، یہ نمبر پہ یہ گھر کا ایڈریس ہے، گھر میں لے کر کیا کرو، بچے کو چھوڑو تو سچ بولو، جب بھی دروازے کی آواز آتی ہے ماں کی دھڑکنیں زیادہ ہوتی کہ نہیں؟ ایک بولو میرا بچہ آ گیا، آیا کیا کہ نہیں؟ کیا میرا بچہ آ گیا، کتنی امید سے جگ دروازہ کھولتے، بھاگ کو جگ دروازہ کھولتے، معلوم اسے ہر دروازہ مارنے والا اس کا بچہ نہیں کو، لیکن پھر بھی امید ایسی لگاتی ہے کہ دروازہ مارتے ہی فوراً اس کے دل میں یہی خیال آتا کہ میرا بچہ ہے، انتظار کرتا کرتے دیکھو، اس سے زیادہ انتظار کرتا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کرو۔ کون بھی مسجد میں آ رہی ہے تو اللہ سوچ لیتا ہے ہاں انہیں میرے سے توبہ کر لگ جاتا، آج انہیں میرے سے معافی مانگ لگ جاتا، اتنی امید رکھتے کہ اللہ آج انہیں مسجد آیا ہے، سال میں ایک بار نہیں، 5 سال میں ایک بار نہیں، زندگی میں ایک بار آیا، آج میرے سے معافی مانگ لے بچ جاتا، امید رکھتے کہ اللہ جیسا ماں اپنے بچے کے آنے کی امید رکھتے، یقین رکھتے کہ میرا بچہ ضرور آتا ہے، تو وہ بولتی نہیں، اللہ کے نبی خود کہنے لگے اپنی ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کا انتظار جتنا نہیں کرتی جتنا انتظار اللہ اپنے بگڑے ہوئے بندے کے توبہ کا کرتا، انتظار کرتی کہتے آج آ گیا ہے نا جمعہ میں، آج آ گیا ہے نا فجر میں، آج آ گیا ہے نا، شاید آج رولنگ ہے، میرے خیال سے آج رولنگ آئے نا، آج رولنگ آئے نا، امید کرتے کہ اللہ آج روتا کیا ہمیں کیا کرتے کہ تو روئی کے بغیر چلے جاتے، پھر بھی اللہ امید رکھتے ہیں ہمارے سے، آتا ہے۔ تو جب بچہ آتا ہے بلا لگانے والے بلا لگاتی تو ماں بچے سے پیار کرتے، بچے کو سینے کو لگاتے، بچے کے بازو بٹھاتے، بلانے والے کو پہلے بٹھا کو، کھلا کو، پلا کو، چیزاں دے کو، انعامات دے کو، عزت کے ساتھ ان کا فون نمبر لے کو، پورا بھیجتی کہ نہیں ان کو، صرف بچے کو پکڑے پڑ جاتی کہ نہیں، پہلے بلا کر لے نہیں نا، لے لگے نا، ان کو عزت کرو، انہوں نے میرے نہ بنایا بچہ ہے، ان کی عزت کرو خود۔ اسی طرح جب کوئی اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات بولے اور انہیں اللہ سے قریب ہو گئے، اللہ تم نہ بھی جنت ہے بھی، پہلے تمہیں رکو، پہلے بولنے والے تو دیا لیں گے نہیں، اسے دیا لو بھی جنت ہے، ہاں کیا دیکھو ہمیں کتنا بھول گئے، دیکھو اللہ کو انتظار کرتا آج رو ڈالتا رہیں گا، شاید آج میرے خیال سے آیا ہے، جوش میں آیا ہے، آج روتا شاید۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، سو ان میں بعض بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت، ان میں سے بعض بدبخت ہیں بعض نیک بخت، یعنی اچھے قسمت والے بری قسمت والے۔ اور ان جیسی قرآنی آیات کے بارے میں فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں۔ ہمارے نبی کی بہت زیادہ تڑپ تھی کہ اللہ کے پورے بندے کس کے ہو جائیں، اللہ کے ہو جائیں، اور آپ پر اور آپ سے ہدایت اور بیعت ہو جائیں، ہدایت اور بیعت ہو جانا پورے میرے کو۔ آپ کی یہ بے قراری دیکھ کر اللہ خود یہ فرماتا تھا کہ صرف وہی لوگ ایمان لائیں گے جن کا نام لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے۔ حضور وہی لوگ ایمان لے کر آئیں گے جن کا نام لوح محفوظ، جو اللہ کے پاس ایک تختی ہے، ایک کتاب ہے، اللہ اس میں نامہ لکھ ڈالا ہے، تو وہی لوگ ایمان لائیں گے۔ ہر کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور وہی لوگ گمراہ ہوں گے جن کا نام کہاں لکھ چکا گیا ہے، کہاں لکھ دیا گیا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ تو نیک بخت کون ہوئے جن کے نام کہاں لکھو ہی لوح محفوظ میں اللہ آلریڈی لکھ ڈالے گا، چاہے انہوں دنیا میں کیسے بھی ہو، موت کے وقت فیصلہ ہو جاتا۔ اللہ ہم سب کو بھی ایمان والوں میں شامل فرمائے، کیونکہ تو ایمان پر پیدا ہونا کمال نہیں، ایمان پر زندگی گزارنا بھی کمال نہیں۔ کمال انما الاعمال بالخواتیم، الاعتبار بالخواتیم، ایمان کی حالت میں مرے تو کمال۔ کہاں بھی یہ نہیں ہے کہ ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے جنت ہے، کہاں تو بھی یہ ہے ایمان کی حالت میں عمل کرتے رہے تو جنت، ایمان کی حالت میں مرے تو جنت۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اس اللہ سے، کیسا؟ حق تقاتی، جیسا ڈرنے کا حق۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرے تو مسلمان بن کے مرو، تو ضرورت نہیں تمہاری نہ ضرورت ہی خالق صوفیہ ولا تکلمون میں شامل ہوا تھا، اللہ معاف فرمائے۔ امتاز اليوم ایھا المجرمون میں شامل ہوا تھا۔ بازو ہٹاؤ بھائی ان کو، بمبڑیاں ان کے سننے نہیں ہو رہا، اٹھا کو پھینکو ان کو جہنم میں۔ والقیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب، پھینکو ان کو، اٹھا کو پھینکو بھائی، ضرورت ہے ان کی۔ تو اللہ نامہ لکھ ڈالے ہے، کہتے ہیں معلوم نہیں کہ ہمارا کون سی لسٹ میں ہمارا نام ہے، معلوم نہیں، لیکن ہمارا امید ہے ہمارا اللہ سے کہ اللہ ہم سب کو کیا کرے گا انشاءاللہ، ایمان کی موت ہی دے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ تو ہمارے حضرت بارہا بولتے رہتے کہ اب اللہ ہٹا رہا سکتا، کون پکے ایمان والے ہیں، کون کچے ایمان والے ہیں، یہ سب حالت اللہ کو اللہ ہٹاتا سکتا، کون پکے ایمان والے ہیں کون کچے ایمان والے ہیں کو کیا کر رہا سکتا، اللہ الگ کر رہا سکتا۔ کیونکہ تو قرب قیامت نزدیک ہے نا، الگ الگ کرنا نہیں اب سب کو، اچھی چیزوں کو اچھی الگ رکھنا، بیکار چیزوں کو الگ رکھنا نہیں، اس لیے نامہ لکھ رہی ہے ہدایت پر ہی سلام لگے، لوح محفوظ میں تو ہے، لیکن پھر بھی اور ایک لسٹ بنتی ہے، ارے بس میں، اس لیے محنتیں کرو، دعائیں کرو، رو رو کو مانگا کرو کہ اللہ ایمان کی موت دے دے۔ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہم ارزق شہادتنا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک، اللہم بارک لنا فی الموت وبارک لنا فیما بعد الموت، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم انا نسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک لذة النظر الى وجہک والشوق الى لقائک، اے اللہ تیرے چہرے کو دیکھنے کا جو مزہ ہے وہ مزہ میں تیرے سے مانگوں، والشوق الى لقائک، تیرے سے ملاقات کا جو شوق ہے نا وہ شوق کو میں مانگوں، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ تیرے سے اور تیرے بندوں سے، ان بندوں سے جو تجھ سے محبت، ان دونوں سے محبت کو میں مانگوں۔ یہ سب کیوں سکھا ہمارے نبی؟ کیونکہ تو موت اصل ایمان پر، من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ مخلصا له دخل الجنہ، جو کوئی بھی اس حال میں مرے کہ وہ دل سے اخلاص سے یہ بات مانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو
اتنی فکر تھی ہمارے نبی کو کہ ہمارے نبی چاہتے تھے کہ ہر مومن، ہر انسان اللہ کا بندہ بن جائے۔ منافق تھے اس زمانے میں، مشرک تھے، کافر تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، 5 قسم کے دشمن تھے ہمارے نبی کے، اور بھی تھے لیکن مشہور: منافق، مشرک، یہود، کافر، نصارہ۔ لیکن 5 لوگوں کے بارے میں بھی ہمارے نبی یہی سوچتے تھے کہ انہوں بھی مسلمان ہو جائیں۔ آج ہمیں خود مسلمان ہو گئے، مسلمان کو جنت میں لے جانے واسطے تیار ہے، کافر بلا دو، مشرک بلا دو، لیکن ہمارے نبی مشرکوں کو بھی کہاں لے جانے کی فکر کرتے تھے؟ جنت میں لے جانے کی۔ مطلب کیا؟ معافی مانگو، اللہ معاف کر دو، اللہ ان کو جنت میں بھیج دو۔ تو ہمارے نبی کی تڑپ کو دیکھو، ہمارے نبی کی فکر کو دیکھو، بار بار اللہ کہتا تھا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ حضور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تمہیں ان کے بارے میں فکر کرتے کرتے کیا کر لیں گے؟ اپنی جان کچھ ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ کرو نا، اتنی فکر کرو نا۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کو ڈرا تو بھی یقین، نہ ڈرا تو بھی یقین، انہوں ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ایمان بہت سارے لا رہی نا، میں بول ڈالا ان لوگوں کے بارے میں اللہ یہ بولا تھا جو اپنے کفر پر ڈٹے ہیں، اپنے شرک پر ڈٹے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے سامنے حق آئی تو بھی حق کو دیکھتے نہیں، حق سنایا تو بھی حق سنتے نہیں، حق بولنے کا موقع ملا تو حق بولتے نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ بولا، ورنہ بہت سارے آج کل آ رہی ایمان لا رہی جن کا بدلنا نہیں تھا فطرت میں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہا۔ تو ہمارے نبی اتنی فکر کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب، کون ہے؟ ابو طالب، آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب سے کہنے لگے کہ چچا میرے کان میں تو بھی بول دو لا الہ الا اللہ، باقی کا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے پاس۔ نہیں بھتیجا، لوگ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے کیا کر لیا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا، مجھے تانا نہ پڑا، اسی حالت میں چل جاتا۔ حالانکہ 40 پر 2 سال ساتھ تھے، کتنے سال؟ یعنی کفالت کرے ساتھ تھے، ہر ہمیشہ سکھوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، خوشیوں میں، غم میں، ہر ہمیشہ ساتھ تھے 40 پر 2 سال۔ لیکن ایمان قبول نہیں کرے تو ہمارے نبی بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، بہت زیادہ غمزدہ ہوئے ہمارے نبی۔ تو اللہ صاف قرآن کی آیت اتار دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضور آپ جسے چاہے اسے ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، بس ہوتا ہے۔ ہماری چاہت، خود ہمارے نبی کی چاہت کو ہدایت نہیں ملی، ہمارے چاہت ہم کو ہدایت مل لیتے ہیں۔ ہمیں نبی کے ادنا سے غلام ہمیں، تو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں اللہ کے بندوں کو کام بھیجنا، اللہ تک ہی نہ بھیجنا، یہاں وہاں بھیجنا کیا؟ اب اللہ تک بھیجنا کا تو اللہ کو پازیٹیو پیش کرے تو اس نے، اچھائی کے ساتھ پیش کرے تو اس نے۔ آؤ بھئی یہاں ہرنے ہی، بڑا خوبصورت جنگل ہے، صرف کیا ہی یہاں ہرنے ہی، خرگوش ہی، ارے بس اچھے اچھے جانور ہی، بہت اچھے نرم و نازک جانور آئی، عورتیں پھر لگیں گے تو پورے چلو 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 چلو، آؤ بھئی یہاں سب شیرا ہی، ارے بس ایک ایک گلی میں ایک ایک جھاڑ کے پیچھے 2 شیرا رہتی، عورتیں پھر لگیں گے تو جا کر رکھا، مجھے تھوڑا کام ہے، جاتا رہتا ہوں، تو اتنا بھاری پیش کرے انہیں کیا بولا رہتا، ابھی یہ جنگل سب جنگلی جانور بہت زیادہ رہتا، کو ایسا پیش کرا رہا تو بھی چلو بھائی چلیں گے، انہیں ڈائریکٹ کیا بتا رہا ہوں، آؤ بھائی شیرا ہی ہر یہاں دیکھو ہر جھاڑ کے بٹھائیں گے شیر، تو جا کر آ رہا اور بھی اللہ خواہش ہے پیش کرنے میں ہے سب، ارے بس کیا ہے سب پیش کرنے میں ہے سب۔ بعض لوگ شیروں کو بھی کیا بھاری بولتے ہیں، کیا ایسا دل مار لیتا ہے کہ جان دیکھ لو کچھ آیا نا، تب بھاری بولتے رہتے۔ بعض لوگ ہرنا کو ایسا بولتی کہ ڈر لگ جاتا اندر کے، تو کہاں لگ چبالتی ہوں سنگا لے لگا تو بڑے بڑے سنگا ہی مونا یہ بڑا خراب لوگ بھگا لگاتے رہتے، چھوڑتے انہوں کسی طرف دیکھے تو کہتے ہم نے ڈر شروع رہا تھا، آج کل ہرنا بھی شکار کرتے ہیں، ایسا پیش کرتی لوگ۔
اس لیے مزاج ایسا بناؤ. دیکھو ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے. آ رہا ہے یہ کیسا ہے؟ کیا یہ کیسا ہے؟ لہجے میں فرق ہے نہیں؟ بیٹھ چکے بیوقوف کہیں گا بیٹھو بھائی تھوڑی دیر خاموشی. یہ کیسا ہے؟ لہجے میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ کیا بات، اب دیکھو نماز پڑھتا نہیں، عقل آتی نہیں تجھے؟ کیا بھائی نماز بہت چھوٹی ہوتی ہے، خیال کرو، کوشش کرو انشاءاللہ نماز پڑھ لو تو ضرور ضرور ضرور. کیا بھائی کب دیکھو نماز نہ چھوڑتا، عقل آتی نہیں تو پڑھ لیا نہیں جانا کہیں میرے پیچھے کہیں پڑھ گیا. لہجہ غلط تھا تو جواب بھی کیسا ملتا؟ غلط ہی ملتا. میں بولتا رہتا نہیں السلام علیکم، ہاں وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام. ہنستا نہیں انہیں تو انہیں چھنسا نہیں، میں کیا کرتا ہوں؟ ہنستے ہوئے سلام کرو، جواب بھی کیسا ملتا ہے؟ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بڑے اچھے ہیں، اللہ نرم ہے، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ جمیل ہے، اللہ جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاکی کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ کو پیش کرنا سیکھو. بس یہ ہماری تمنا ہے کہ اللہ کو پیش کرنا سیکھو. اللہ سے جو دور ہی انہوں بھی کہاں جائے، اللہ سے قریب آ جائے. جو ایمان سے دور ہی انہوں بھی کہاں جائے، ایمان میں آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی یہ فکر کرتے. آج ہمیں مومنوں کے لیے رکاوٹ بن جا رہی، ہمیں اپنے آپ کو ایسا پیش کر رہی کہ ایک مسلمان خود کو مسلمان بننے سے پچھتا رہا کہ ایک تو میں مسلمان بن گیا کہ نہ، ایسے ادنان ساتھ ہیں. آج ہمیں خود رکاوٹ بن جا رہی ایمان والوں کے لیے. نہیں بھائی اس سے بات کرے تو بڑی خراب زبان استعمال کرتا ہے، اس سے بات کرے تو کپڑے کو بیپار میں دھوکہ دیتا رہتا ہے، اس سے بات کرے تو کپڑے کو فراڈ کرتا رہتا ہے. ایو نکو بھائی یہ مسلمانان برابر نہیں کرتے آج کل، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ تو ہمیں اپنے آپ کو ایسا پیش کریں، اللہ کو ایسا پیش کریں. اس لیے بھائی اللہ کے واسطے گزارش ہے کہ داعی بنو. دعوت کس کی؟ اللہ کی طرف بلاؤ. دعوت کا کیا مطلب؟ بلانا. کیا ہے؟ بلانا. کس کی طرف؟ دعوت اللہ. کس کی طرف بلانا؟ اللہ کی طرف بلانا. اب بلانے والے کے لہجے میں رہتا، بلانے والے کے طریقے میں رہتا، بلانے والے کے انداز میں رہتا. قریب آتی یا دور بھاگتی. ارے بس اس لیے اور بھی بہت سارے باتیں آتے رہیں گی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ان ساری سنی ہوئی باتوں پر آخر سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ ملتی ہے یا عشق کی پڑیا، یہاں سے ملتی ہے ہاں ہاں ارے ہاں عشق کی پڑیا. میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالا ہے، ہدایت کا یہ مرکز ہے ہوا